السلام علیکم محترم سامعین۔ آج دوستو میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور والے۔ محترم سامعین، مسلسل اکثر دوست جو ہمیں موبائل پر کال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم پرہیز کیا کریں۔ تو میرے دوستو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ضرور بناؤں، کیونکہ خاص کر کے پرہیز کھانوں میں کس چیز کا کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، تو میرے دوستو اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور مجھے آپ کو بتانے میں بھی کچھ فائدہ ہو، تاکہ آپ دوست اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں صرف ان خواتین کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، ان مردوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنے کھانوں میں مرچوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، یہ لال مرچیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان کے چٹخاروں نے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کے نفع نقصان سے متعلق سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر ہم کو زہر بھی چٹخارے دار دی جائے، اگر ہمارے کھانوں میں زہر کا بھی چٹخارا ذائقہ ہوتا تو شاید ہی ہم زہر کو بھی چھوڑتے۔ تو محترم خواتین و حضرات، چٹخارے دار اشیاء کو، کھانوں کو ہم لوگ شاید اس کو بھی کھانے سے پیچھے نہ ہٹتے، یعنی مرچ جو ہے اس کا جتنا ذائقہ ہوتا ہے اتنا ہی یہ نقصان دہ ہے۔ میرے دوستو ہماری حالت یہ ہے کہ جہاں بچہ ذرا کھانے کے قابل ہوا، چھوٹا بچہ کھانے کے ابھی قابل ہی ہوتا ہے، وہ کچھ کھانا ہی چاہتا ہے، سلینٹیوں کی شکل میں کھانوں میں مرچ مسالہ اتنا تیز ہم ان بچوں کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو بچہ اپنا منہ بناتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہم اس کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ہم ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں کہ بس اس کو ہم نے مرچی کا عادی بنا کر ہی چھوڑنا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان ہے یا ہندوستان، اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، عرب کے ممالک ہیں، شام، ترکی وغیرہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں لال مرچ بہت ہی کم کھائی جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ کھاتے ہیں، لیکن میرے دوستو مرچوں کا استعمال چھوڑ دو، کم کرو اس کو۔ میں نے بہت زیادہ پٹھانوں کو دیکھا ہے، پٹھان بابا کے ہوٹل دیکھے ہیں، لیکن وہ اتنی طاقتور قوم ہے، لیکن وہ مرچوں کے نزدیک جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم صرف
اپنے کھانوں کو چٹخارے دار بنانا، کھانوں کو چٹخارے دار ہونا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نہ تو ہمیں اپنی صحت تندرستی کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کی صحت و تندرستی کا۔ محترم سامعین، آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے اس میں میں نے آپ کو لال مرچ کے جو مضر صحت نقصان دہ اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات، لال مرچوں کی اہمیت تو افادیت کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی تخلیق نہیں کی جو صرف مضر اثرات ہی رکھتی ہو۔ کیسی ہی نقصان دہ اور مضر صحت چیز کیوں نہ ہو، اپنے اندر کچھ نہ کچھ افادیت کا عنصر ضرور رکھتی ہے۔ لال مرچوں کے نقصانات بہت ہیں، لیکن اس میں سے لال مرچوں کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ تو محترم سامعین، میرا آپ کو جو مقصد ہے اس ویڈیو میں وہ صرف یہی ہے کہ لال مرچ کے جو نقصانات ہیں وہ بتانا۔ تو محترم سامعین، یہ دیکھیے، یہ چھوٹا پیکٹ ہے، اس میں بھی مرچیں ہیں اور یہ لال مرچیں ہیں۔ تو دیکھیں مرچوں کے نقصانات، سب سے پہلے جو ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں جو ہم لقمہ بھی کھاتے ہیں، جو پہلا لقمہ ہوتا ہے، جو ہی وہ منہ کے قریب جاتا ہے تو ہمیں ایسی چیزیں جس میں تیز چٹخارے ہوں ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ جو ہی مرچیں ہم کھاتے ہیں تیز مسالے والی، تیز مرچوں والی، تو ہماری جو زبان ہے وہ بھی اس کو محسوس کرتی ہے۔ گویا قدرت کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کے مطابق ہمیں مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ محترم سامعین، میری بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا، لیکن ہم اس کی قطعی طور پر پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا منہ جو ہے بری طرح جل رہا ہوتا ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، سی سی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے، جیسے ہم کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی ہم اتنی زیادہ مرچیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حکماء کے پاس جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے سینے میں جلن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، لال مرچوں کا استعمال اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کم کریں، بہت زیادہ کم کریں۔ جب یہ لال مرچیں معدے سے گزر کر آنتوں میں پہنچتی ہیں تو وہاں بھی اپنے اثرات دکھاتی ہیں۔ اپنے اثرات دکھانے کے بغیر یہ لال مرچ نہیں رہتی۔ غذائی نالی کے آخری حصے میں وہی جگہ پر سوزش اور جلن ضرور کرتی ہے، جس کے کھانے کے وقت زبان، منہ اور حلق کو جلسا دیتی ہے۔ جب مرچوں کی تیزی اور گرمی خون میں جذب ہو جاتی ہے اور مرچوں سے متاثر شدہ جو خون ہوتا ہے جگر پر اثر انداز ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے مختلف قسم کی ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ مثلاً مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، مثانے میں تکلیف ہو جاتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، گردے میں تکلیف ہو جاتی ہے، گردوں میں کئی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، خاص کر کے جو پس سیل کے مریض ہوتے ہیں یا گردوں کی کئی قسم کی تکلیف ہے یا سوزاک کے مریض ہیں، تو میرے دوستو آپ مرچوں سے پرہیز کریں، خاص کر کے ان دوستوں سے جن کو بواسیر ہو جاتی ہے، ان کو تو اتنی یہ مرچ تکلیف دیتی ہے، وہ تڑف اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں یا ربا ہمیں پکانے کی حاجت ہی نہ ہو، لیکن وہ مرچیں کھانے سے باز نہیں آتے۔ میرے دوستو، میرے پاس دواخانہ پر ایک مریض ہے، اس نے 5 آپریشن کروا چکا ہے، 5 بواسیر کے، لیکن وہ دوا بھی کھاتا رہتا ہے، علاج بھی کرواتا رہتا ہے، لیکن وہ یہ جو باربی کی ہوتی ہے، چٹخارے دار چیزیں جو ہیں وہ کھانے سے باز آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، 1500 روپے کی میڈیسن ضرور کھا لوں گا، لیکن یہ مرچیں میں لازم کھاؤں گا۔ تو میرے دوستو، پاکستان میں، پنجاب اور ہندوستان میں، دلی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں مرچوں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو جو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں بواسیر ہے، کسی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے، صرف مرچوں کی وجہ سے، یہ مرچیں دیکھیے گا، ان مرچوں سے بچیے گا۔ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بواسیر کی مرض نہ ہو، ہمیں سوزاک کی تکلیف کم ہو جائے، سینے میں جلن نہ ہو، تو میرے دوستو لال مرچوں کا استعمال بہت ہی کم کرو، کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ میرے دوستو میرے کہنے پر لال مرچ کا استعمال چھوڑ دیں، کالی مرچ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت، آپ کا رنگ، آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا، دمک اٹھے گا۔ تو دوستو، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا جو اپنا دواخانہ، طیبہ دواخانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، موبائل نمبر ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، 2 موبائل نمبر ہے 0302419692، یہ واٹس ایپ نمبر پر بھی ہیں۔ اگر آپ دوستو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ میرے دوستو، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ میرے دوستو، یہ آج کی ویڈیو، اس میں میں نے آپ کو لال مرچوں کے بارے میں بتایا ہے کہ لال مرچوں جو ہی بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے منہ میں سلینٹیوں کی شکل میں، لیوز کی شکل میں مرچیں ٹھونسنے اس کے منہ میں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مرچوں سے بچیے گا۔ کتنے ہی ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، کئی ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں، ان کو السر ہوا ہے، معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مرچوں سے اجتناب کریں، خاص کر کے لال مرچ۔ لال مرچیں تو زہر ہے، ہاں تھوڑی بہت کھا لیں تو وہ تو بطور ذائقہ ہانڈی یا کڑھائی بناتے ہوئے اس کا رنگ بنانے کے لیے تھوڑی سی ڈالیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ کالی مرچ کا استعمال کریں گے، 1 ماہ 2 ماہ بعد دیکھیں آپ کے صحت میں، آپ کے معدے میں، آپ کے چہرے میں کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مرچوں پر
آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، آپ نے اپنا تجربہ بتانا ہے۔ جو دوست کالی مرچ کا استعمال کرتا ہے وہ بھی بتائے کہ کالی مرچوں کا کتنا فائدہ ہے۔ تو وہ دوست جو بواسیر کے مریض ہیں، کسی بھی قسم کی بواسیر ہے، ری ہے، بادی ہے، خونی ہے، موقوں والی ہے، کسی بھی قسم کی بواسیر ہے، یا سوزاک کا مریض ہے، یا پسل کا مریض ہے، تو میرے دوستو ان سے میری گزارش ہے کہ لال مرچوں سے پرہیز کریں۔ لال مرچوں سے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ میری تو آپ سے گزارش ہے کہ لال مرچیں تو گھر میں استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ ہمارا چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو جو اگلی نئی آنے والی ویڈیو ہے بہت ہی خاص قسم کی ہے، وہ مردانہ کمزوری کے لیے ہے۔ جو دوست چاہتے ہیں کہ ہم وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو آپ بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں۔ جو ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم سندروی۔